السلام علیکم ناظرین، خیر خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ ماشاءاللہ۔ ابھی اگلا جو موضوع ہمیں ملا ہے نا، وہ ہے شوگر والوں کی شدید قبض۔ یہ قبض کی کیا وجہ ہوتی ہے اور کیا علاج ہے؟ دیکھو، یہ شوگر والے کو پیشاب زیادہ آتا ہے، اس سے اس کی آنتوں کی حرارت جو ہے نا کم ہو جاتی ہے، تو آنتوں کی طرف پانی نہیں رہتا، تو شدید اس کو قبض ہو جاتی ہے۔ حالانکہ قبض ہونی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ پانی والا مریض ہے، وہ پانی میں قبض کیسے خشکی پڑ گئی اس کو، لیکن وہاں بھی خشکی ہو جاتی ہے کیونکہ پیشاب کا بہاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو آنتوں کی طرف جو پانی، ضرورت کا بھی پانی کم ہو جاتا ہے، تو اس سے یہ قبض پڑتی ہے۔ تو وہ حرارت آپ بڑھائیں گے نا، پیشاب بھی کم ہو جائے گا، قبض بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ حرارت کس طرح بڑھانی ہے؟ ہمارا حرارت کا مرکب ہے 4 ملین۔ 4 ملین کا بھی آدھا آدھا چمچ صبح دوپہر شام دے دیں، اور حب فالج ہے ایک، وہ حب سلاطین بھی اس کو کہتے ہیں، حب فالج بھی ہے، میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو۔ پہلے 4 ملین سن لیں کہ تیز پات، سرخ رائی، اجوین دیسی 10 گرام، اور گندھک آملہ سار 30 گرام۔ یہ ایک حرارت کا مرکب ہے، آدھی چمچ آپ صبح دوپہر شام اس کی دے دیں کھانے کے بعد۔ اور دوسرا حب سلاطین یا حب فالج، ایک ہی نام ہے، وہ اگر فالج ہو جائے نا جی، فالج کے لیے زبردست وہ چیز ہے، وہ گوری بنانی ہے، سب چیزیں باریک کر کے اچھی طرح رگڑائی کریں آدھا گھنٹہ، تو باریک کر کے شنگرف اس میں موجود ہے۔ اب شنگرف میں بڑا اختلاف ہے کہ اس کو آگ دینی چاہیے، ایسا کرنا، حالانکہ وہ پارا اور گندک ہوتا ہے، اگر آگ دی جائے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، صرف گندک بچتی ہے، باقی تو گندک ویسے ہی دے دیں، پھر اس میں ضرور آپ نے شنگرف ڈالنی ہے، شنگرف کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس کی رگڑائی بس ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ رگڑائی کرو، تاکہ وہ جوہر جو ہے قیمتی اس کے اندر بچ جائے۔ وہ بھی پانی ملا کر، اس کو میں ادرک کا پانی ملا کر اس کی رگڑائی کی جائے۔ تو وہ کیا ہے؟ حب فالج، مغز جمال گوٹا، جمال گوٹے کے مغز جو ہوتے ہیں وہ نکال لیں 6 گرام، شنگرف ڈالیں اس میں 10 گرام، اور کچلا مدبر ڈالیں 40 گرام، اور سرخ رائی بھی 40 گرام۔ یہ سرخ رائی کی وجہ سے آسانی سے گولی بن جاتی ہے۔ سب چیزیں ملا کے آدھا گھنٹہ اس کی رگڑائی کر لیں، اور دانے مونگ کے برابر گولی بنائیں، بڑی نہ بنائیں۔ یہ ایک گولی صبح کھانے کے بعد، ایک شام، انشاءاللہ پرانی سے پرانی قبض اور پرانے سے پرانا نزلہ زکام، اس کی اعلیٰ درجے کی دوائی ہے۔ پھوڑا، پھنسی، خارش پر بھی یہ کام کرتی ہے۔ حب فالج جو ہے، تبخیر، پرانی سے پرانی تبخیر جو ہے، اس پر بھی کام کرتی ہے، بڑی سونے جیسی دوائی ہے۔ تو اس سے میں تو الحمدللہ قانون مفردات والے بہت اس سے کام لیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ اگر کوئی عضلاتی کینسر ہے، یعنی خشکی والا کینسر ہے، اس میں بھی دی جاتی ہے، وہ کینسر بھی اس سے نکل جاتا ہے۔ یہ جتنا کینسر کو خطرناک کر کے پیش کیا جاتا ہے، اتنا ہے نہیں یہ، تو اگر طریقے سے علاج کیا جائے تو کوئی یہ مشکل نہیں ہے۔ تو اس جگہ بھی یہ مغز میں حب فالج کام دیتی ہے، تو یہ بھی آپ صبح شام مریضوں کو، شوگر والے مریضوں کو دے دیں، انشاءاللہ ان کی قبض تسلی بخش ہو جائے گی، بہترین ان کا کام ہوگا۔ شوگر بھی کافی حد تک اس سے بہتری کی طرف جاتی ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔